थाना न्यू मुल्तान के इलाके में हुई अफसोसनाक वारदात। 7 साला अहमद को ज्यादती के बाद बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। वजह यह थी कि अहमद के वालिद काशिफ एक ट्रक ड्राइवर थे जिनका दोस्त था मुन्ना। वो मुन्ना को साथ ले जाते थे, ट्रक पर सफर करवाते थे, दूसरे शहरों में महीनों रहते थे और इत्तलात ये हैं कि मुन्ना काशिफ के साथ बदफेली करता था। काशिफ ने जान छुड़ाने की गर्ज से राब्ता खत्म किया तो मुन्ना ने लगाई धमकी कि तुम्हारे साथ वो करूंगा कि तुम्हारी रहती नस्लें याद करेंगी। काशिफ के इकलौते बेटे को खाई में लेके जाकर ज्यादती की, फिर उसकी टांगे तोड़ी, उसके बाजू तोड़े, उसकी गर्दन तोड़ी और उसको मौत के घाट उतार दिया। फिर कई घंटे अहमद उस बेअबान में झाड़ी में पड़ा रहा। ये दर्दनाक कहानी देखिए आज की मुजरिम कौन की कहानी में। उसके साथ बदफेली कर रहा था, उसके दौरान उसको लगता है कि उसका हार्ट अटैक आ गया है। बच्चा खौफजदा हो गया, झाड़ियों में जाकर डर गया है। मासूम बच्चा था, 6.5-7 साल उम्र थी उसकी और बच्चा घबरा गया। कहता है वो बड़ा नाजुक जिस्म था, उसका जिस्म ठंडा होना शुरू हो गया है। फिर मैंने उसकी गर्दन तोड़ी है और मैंने ना उसके साथ बड़ी ज़्यादती की है और उसको मैंने वहीं रेत में उसको दबाया है और उसकी सांस बंद की है, तो वो मैंने उसको मार दिया। तो हुकूमत से ये इल्तिजा है कि इसने मेरे बच्चे पर बहुत जुल्म किया है और मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए और इसको फांसी करें और इसको इतनी सज़ा दें जिस तरह इसने मेरे बच्चे को सज़ा दी है, इससे डबल इस पर जुल्म किया जाए और फिर इसको फांसी दी जाए। मिनिस्टर शिफ्ट करवाया है, वहाँ पे उसका पोस्टमार्टम हुआ है। जब पोस्टमार्टम हुआ है तो इंतहाई दर्दनाक चीज़ें सामने आई हैं। उस बच्चे के साथ ज़्यादती की गई थी। उस बच्चे का मुंह कवर करके ना उसके मतलब उसका सांस दबाया, अंदर से उसके अज़ाब फटे हुए थे। मुल्तान के इलाके न्यू मुल्तान में मोहम्मद अहमद, जिसकी उम्र महज 7 साल है, वो घर से गायब हो जाता है और फिर कुछ वक्त के बाद उसकी डेड बॉडी मिलती है और उस डेड बॉडी को जब पोस्टमार्टम कराया जाता है तो क्या क्या चीज़ें निकलती हैं, कौन कत्ल करता है, क्यों कर कत्ल करता है, तमाम वजूहात जानते हैं SHO न्यू मुल्तान सईद मलिक से। सईद साहब, वक्त देने का बहुत शुक्रिया। सईद साहब, मासूम बच्चा था, बेज़रर बच्चे सबके साझे, क्या वाक़या हुआ है? सर वाक़ई ये हुआ है कि ये 16/4/2022 को रात तकरीबन 9:30 बजे हमें 15 पे कॉल मसूल होती है कि मोहम्मद अहमद नाम का बच्चा है जिसकी उम्र 6-7 साल है और वो घर से लापता है शाम 4 बजे से। तो क्योंकि ये बच्चों वाले आजकल जो मामलात हैं, जो वाक़यात हैं, ज़ैनब का जो मर्डर केस हुआ था, ज़ैनब अलर्ट आया, उसके बाद ज़ैनब अलर्ट जो आया था, तो बड़ा जो इस किस्म की जो कॉल्स होती हैं 15 पे, तो उसको बड़ा सीरियस लिया जाता है। मतलब SHO लेवल से लेके जो भी हमारे ऊपर अफसरान हैं तो उसका वो सीरियस नोटिस भी लेते हैं, उसका जो भी है यानी कि वो हदायत भी देते हैं कि आप बच्चे को तलाश करें। तो अफसरान बाला की हदायत उसमें जो हमें पहले डायरेक्शन दी गई है उसके मुताबिक ही हमने उसे इस मामले को टेकअप कर लिया। हम जब मौके पे पहुँचे हैं तो उनके वर्सा से मिले हैं। तो बेसिकली ये जो मोहम्मद अहमद है, इसकी उम्र 6-7 साल थी, ये रहने वाला है मौजा जहांगीराबाद इलाका थाना सीतलमढ़ी का। ये अपने ननिहाल आया हुआ था, चाह मेड़ वाला जो इलाका थाना न्यू मुल्तान का है, वहाँ अपने ये चौक कुम्हारा के करीब, ये चौक कुम्हारा चौक कज़ाफ़ी जो है उसके आसपास का इलाका है। तो वहाँ पे आया हुआ था, अपने 3 बहन भाई हैं, वो इससे छोटे हैं, उनके साथ आया हुआ था। तो जब वहाँ पहुँचे हैं तो उनसे मतलब इन्फॉर्मेशन लिए तो उन्होंने ये बताया कि वो शाम तकरीबन मगरिब की अफ्तारी से पहले यहाँ गली में मौजूद था। उसके बाद घर वालों ने ना उसे देखा है ना किसी बंदे ने देखा है, तो जो बहुत ज़्यादा यानी कि अलार्मिंग था हमारे लिए। तो हमने अब वो जो जगह है, बेसिकली वो जगह ये है कि वो एक टोया बना हुआ है। टोया इस तरह बना हुआ है कि वो तकरीबन 40 से 50 फुट जो उसकी मतलब वो है गहराई है, गड्ढे की वो, और वहाँ पे झाड़ियाँ बनी हुई हैं। तो खैराबाद गढ़ा है, खैराबाद, यहाँ पे लोग कूड़ा क्रिकेट गंद फेंक। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमने उसमें ये था कि अपनी सारी टीमें वहाँ पे एटा स्पॉट बुलवा ली, हमने JTT मौके पे बुलवा ली, क्योंकि मसाजिद में ऐलान करवाना शुरू कर दिए। जो भी इलाके के जो काउंसलर थे, चेयरमैन थे, उनसे मतलब टेलीफोनिकली हमने रब्ता शुरू कर दिया कि आप ज़रा चेक कर लें कि किसी घर में कोई ऐसा नामालूम बच्चा कोई अगर है तो हमें आप बता दें। तो ये सिलसिला इस तरह चलता रहा।
اب وہ رات تقریباً 1-2 بج گئے ہیں, ہمیں اس میں کوئی کامیابی نہیں ملی. تو ہم نے یہ تھا کہ بر وقت ایکشن لیتے ہوئے ہم نے اس کی ایف اے آر دی, جو مقدمہ نمبر 432/22 ہمارے پاس درج ہوا بجرم 363 کا. تو یہ جو تھرو آؤٹ یہ جو سرچ آپریشن تھا یہ ہمارا چلتا رہا ہے, کیونکہ چھوٹا بچہ تھا, وہ ظاہری بات ہے, بڑا بچہ ہو تو وہ کہیں جا سکتا ہے, جب چھوٹا بچہ ہو تو اس کے پاس کہیں گم بھی سکتا, وہ ظاہری بات ہے کہ گم سکتا ہے, وہ کہیں نہیں جا سکتا وہ. تو ہمارے لیے بہت زیادہ یہ تھا کہ ہم نے اس چیز کو بڑا سیریس لیا. ہم نے ذرا برابر بھی اس میں کوئی مطلب وہ نہیں کیا کہ خدا نہ خاصہ یہ ہو. تو تقریباً صبح 9:30 بجے 15 پہ دوبارہ کال موصول ہوتی ہے کہ ایک اس گڑھے میں سے کسی جھاڑی کے نیچے سے ایک ڈیڈ باڈی ملی ہے بچے کی. کیونکہ ہماری ٹیمیں وہاں پہ موجود تھیں. کال کے فوراً مطلب 15 کی کال کے تقریباً 3 سے 4 منٹ بعد ہماری ساری ٹیمیں موقع پہ وہاں پہ موجود تھیں. تو آپ پہلے سے ہی ڈھونڈ رہے تھے؟ ہم اسے آلریڈی پہلے سے اس ایریے میں اسے وہاں پہ سرچ آؤٹ کر رہے تھے, کیونکہ صبح ہو گئی تھی, وہاں پہ نیچے مطلب وہ تالاب بنے ہوئے ہیں, پانی ہے, تو وہاں پہ ساری چیزیں مطلب ہم دیکھ رہے تھے. تو ہم موقع پہ پہنچے تو جہاں پہ ان کا گھر ہے, اس کے ماموں کا گھر ہے, وہاں سے جو نیچے جو اس گڑھے کی ہائٹ بنتی ہے وہ ہے تقریباً 50 فٹ ہے. تو اس کے تقریباً سینٹر میں جھاڑی ہیں وہاں پہ. تو وہاں پہ ایک بیسیکلی ایک بچہ تھا, محمد غلام عباس نام اس کا تھا, وہ وہاں جو اس کے والد کا ملازم بھی تھا, جو والد کا جو ملازم بھی تھا اور وہاں کا مطلب لوکل تھا, وہ بیسیکلی وہاں پہ لکڑیاں اکٹھیاں کر رہا تھا یعنی کہ نا. تو جب وہ وہاں پہ پہنچا تو اسے نا ایک نا رولڈ اپ ڈیڈ باڈی ملی ہے. تو اس نے اطلاع دی ہے, ہم موقع پہ پہنچے ہیں, ہم نے اپنے تمام سینئر افسران کو وہاں پہ موقع پہ بلوا لی ہے. اس کے بعد یہ تھا کہ پی ایف اے سی کی ٹیم, سی آر او کی ٹیم وہاں پہ موقع پہ پہنچ گئی ہیں. ڈیڈ باڈی کو وہاں پہ شفٹ کروایا گیا ہے, ہاسپٹل شفٹ کروایا گیا ہے. جب اس کی جو سر جو اس کی صورتحال تھی وہ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کسی نے مے بی ایسا پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ بچہ وہاں سے نیچے آیا ہو کھیلنے کے لیے, وہاں سے سلپ ہوا ہو اور وہ جا کے جناب مطلب کسی ٹھوس چیز گر گیا اور اس کی ڈیتھ ہوگی, کیونکہ معصوم بچہ تھا وہ, کیونکہ اتنی ہائٹ ہے زیادہ, گرتا ہوا کئی چیزوں سے ٹکرایا. بالکل ایسے ہے. اس طرح جو ہم نے اس کی فزیکل پوزیشن دیکھی تو اس کا صرف یہاں پہ مطلب چہرے کے اوپر صرف بلڈ تھا, باقی وہ بالکل ہمیں کچھ ایسا نظر نہیں آ رہا تھا. تو خیر ہم نے اسے وہاں پہ نشتر شفٹ کروایا ہے, وہاں پہ اس کا پوسٹ مارٹم ہوا ہے. جب پوسٹ مارٹم ہوا ہے تو انتہائی افسوسناک چیزیں سامنے آئی ہیں, دردناک چیزیں سامنے آئی ہیں. اس بچے کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی. اس بچے کا منہ کور کر کے نا اس کے مطلب اس کا سانس اندر سے اس کے عذاب پھٹے ہوئے تھے. تو یہ چیز کیونکہ میں پوسٹ مارٹم جب ہو رہا تھا تو میں موقع پہ موجود تھا, میں نے اپنے تمام سینئر افسران کو بتایا ہے. وہ تمام سینئر افسران ایس پی صاحب سے لے کر آپریشن صاحب اور سی پی او صاحب موقع پہ پہنچے ہیں پوسٹ مارٹم اس میں جہاں پہ پوسٹ مارٹم ہو رہا تھا. تو یہ انتہائی بھیانک صورتحال تھی بہت زیادہ, یعنی کہ اس میں افسران نے وہاں سے مطلب وہ موقع پہ پہنچے ہیں. وہاں پہ اس کے بعد ایک لارج اسکیل آپریشن سٹارٹ ہو گیا ہے. سی آئی اے ساتھ انوالو ہو گئی ہے, سی آر او ساتھ انوالو ہو گئی ہے, جے ٹی ٹی ساتھ انوالو. کوئی پتہ نہیں کس نے مارا کس نے زیادہ, اس میں کوئی پتہ نہیں تھا کہ کس نے مطلب مرڈر کی ہے, لیکن یہ تھا کہ یہ چیز انتہائی ہمارے لیے مطلب دردناک کی, تشویشناک ہے. ناظرین, جب کسی علاقے میں ایسی سٹوری ہوتی ہے تو ہیبت طاری ہو جاتی ہے. لوگ کئی مہینوں تک اپنے بچوں کو باہر نہیں جانے دیتے, اور کچھ لوگ جو لیبر کلاس ہے وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ ہم اپنی دہاڑی لگانے جائیں یا بچوں کو اسکول بھیجیں. تو اپنے بچوں کا خیال کریں اس سے پہلے کہ خدا نہ خواستہ ہمارے قریب میں ایسا کوئی واقعہ ہو. ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈک. احمد افطار سے پہلے اپنی والدہ سے کہنے لگا, اماں مجھے بھوک لگی ہے, مجھے دودھ دو. ماں کچن میں جاتی ہے, دودھ لے کر آتی ہے, فیڈر بناتی ہے اور دیکھتی ہے کہ احمد نہیں ہے. اس کے بعد سے اب تک وہ احمد 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 کی پکار سے پگلا گئی ہے. ساری تفصیل سنیے احمد کے ماموں اور مدعی مقدمہ سے. ملتان چوک کمہارا والا کے قریب میہڑ والا میں 7 سالہ احمد اپنے ننیال آتا ہے اور پھر ایک شام غائب ہو جاتا ہے. وہ غائب کیسے ہوتا ہے, کون کرتا ہے, اور اس شخص کے محمد احمد کے ساتھ اس سے پہلے کیا تعلقات تھے یا اس کی فیملی کے ساتھ کیا تعلق تھا,
کہ محمد احمد اس اوباش کے جھانسے میں آتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ موجود ہیں محمد احمد کے ماموں جن کے گھر وہ آیا ہوا تھا۔ آپ کا نام؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام محمد محسن خان بلوچ ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کی اور ہمیں عزت بخشی۔ اور اس کے بعد جناب میں سب سے پہلے ایس ایس پی آپریشن صاحب کا اور ایس پی صاحب کا اور جناب عزت مآب ایس ایچ او صاحب جناب ملک سعید صاحب کا اور سی آئی اے کی جو ٹیم ہے جناب رمضان گل صاحب کی، میں ان کا اور ہمارے اہل علاقے کی طرف سے میں ان کا بہت تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ ہماری سوچ اور توقع سے بھی بڑھ کے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے۔ پرسیپشن تو یہ ہے کہ پولیس تعاون نہیں کرتی، آپ بہت تعریفیں کر رہے ہیں۔ حضور گزارش یہ ہے کہ جب ہم نے ایک کمپلین درج کروائی ہے کہ میرا بھانجا ہمارے پاس افطاری پہ میری ہمشیرہ آئی ہوئی تھی اور اس کے آنے کے آدھے گھنٹے بعد بچہ گلی میں جو کھیل رہا تھا وہ گھر نہیں آیا، ہمشیرہ میری نے روزہ افطار کیا ہے، بچے کو سنبھالا ہے، بچہ نہیں تھا، اس کو دودھ کا فلٹر دینا تھا، وہ بڑی پریشان ہو گئی، تو اس نے ہم نے آگے پیچھے دیکھ بھال شروع کر دی کہ بچہ کہاں ہے۔ بہت تلاش کرنے کے باوجود بچہ نہیں ملا، تو جیسے ہی بچہ مطلب زیادہ وقت گزرتا گیا تو میری ہمشیرہ کی طبیعت نٹھال ہوتی گئی، ہمارے گھر میں ایک قیامت برپا ہو گئی۔ ہم اتنے بے حد پریشان ہو گئے کہ ہمیں سوجے نہ کہ ہم کریں اور کریں کیا کریں، کیا یہ ہمارا علاقہ ہے، 26 سال سے ہم یہاں پہ رہائش پذیر ہیں، کبھی کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوا، کسی کا بچہ گم نہیں ہوا، کسی کی مرغی گم نہیں ہوئی، یہ آخر کیا ماجرا ہو گیا؟ ہر طرف سے پوچھتے رہے، کسی بندے نے ہمیں کوئی بات نہیں بتائی۔ ہم نے گلی محلے میں سے اور دوست احبابوں سے پوچھا، کسی بچے نے، کسی بندے نے، کسی بوڑھے نے بتایا کہ وہ جو سید ہے، وہ شاہ جو ہے جس کا نام منا ہے، اس کے پاس ہم نے مسجد میں نماز پڑھی ہے، دیکھا ہے تو آپ کا بھانجا اس کے پاس ہی تو بیٹھا تھا۔ اب اور وہ آپ کے بہنوئی کا ملازم تھا؟ وہ ہمارے بہنوئی کا ملازم نہیں تھا، اور چند دن اس کے ساتھ وہ کام کرتا رہا ہے، ٹرک کے اوپر ڈرائیوری کے لیے وہ لے جاتا تھا، ڈائریکٹر کے طور پر اس کو وہ ساتھ لے کے جاتا تھا۔ اس کے بعد لوگوں نے ایسے کہنا شروع کر دیا ہے، واللہ عالم ہمیں نہیں پتہ، لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہے، ہمارے بھی کان تک خبر آئی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ناجائز تعلقات ہیں، یہ ہر وقت اس کے ساتھ ہوتا ہے، ٹرک پہ بھی اور پردیس میں بھی اس کے ساتھ جاتا ہے، اور ہماری فیملی میں بھی یہ باتیں چل رہی تھیں کہ یہ آیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیوں جاتا ہے۔ ہم ڈائریکٹ تو فیس ٹو فیس اپنے بہنوئی سے اس طرح کی بات نہیں نہ کر سکتے تھے کہ وہ ہمارا رشتہ ہی ایسا تھا۔ تو اس بچے کے ساتھ جو مطلب جو زیادتی کرنے والا وہ میرا بہنوئی کا دوست تھا، اس نے پہلے وہ بہنوئی اس کو ساتھ ملواتا تھا، بچوں کو وہ پیار کرتا تھا، اور وہ ہمارے گھر بھی جاتا تھا، ادھر میری ہمشیرہ کے گھر بھی جاتا تھا، بچوں کو پیسے بھی دیتا تھا، ان کے گھر کھانا بھی کھاتا تھا، بڑا ایک ماد ان کا بندہ تھا۔ بچے اس کو جانتے تھے، ملتے، بچے اس کا کہا مانتے تھے؟ بچے اس کو جانتے تھے اور بچے اس کا کہا مانتے تھے، بچے اس کو دیکھ کے اس کی چلو چاچو چاچو کرتے ہوئے دوڑے چلے جاتے تھے کہ یہ ہمارا چاچو ہے، وہ ان کو پیسے بھی دیتا تھا۔ اب وہ بچہ تلاش کرنے کے بعد باوجود نہیں ملا، تو ہم نے بڑے پریشانی میں ہم نے 15 کی 15 کرنے کے بعد پولیس نے فوراً ایکشن لیا، اور وہ ہمارے پاس آئے اور انہوں نے جو مطلب کاغذی کارروائی ہوتی ہے وہ پوری مکمل کی اور موقع وزٹ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو کسی کے اوپر شک شبہ ہے؟ میں نے کہا جی یہ ہمارے صاحب جی ہمارے اس کا دوست ہے، بہنوئی کا دوست ہے، اور اس کے اوپر شک ہے، اور 3-4 لوگوں نے مجھے شہادت بھی دی ہے کہ اسی کے پاس بچہ بیٹھا تھا جب ہم مسجد سے نماز پڑھ کے نکلے ہیں۔ تو جب وہ بچے اتنا پیار کرتے تھے، اس کا بھی اس کے ساتھ پیار والا تعلق تھا جو لوگ کہتے ہیں، تو پھر اس نے بچہ کیوں مار دیا؟ بچہ حضور اس نے اس لیے مارا ہے کہ وہ بقول اس کے وہ کہتا ہے میں نے اس کے والد کو کافی دفعہ فون کیا ہے، بھائی مجھے ساتھ ٹرک کے اوپر لے کے جا، تو مجھے ساتھ ٹرک کے اوپر کیوں نہیں لے کے جاتا، اور تو میرے ساتھ مطلب وہی والا ریلیشن کیوں نہیں رکھنا چاہتا، بدفعلی کیوں نہیں کرتا، میرا فون پک کیوں نہیں کرتا۔ تو اس وجہ سے میں نے اس کو فون کیا، اس نے مجھے اگنور کیا، تو میں جب ایسے مسجد سے نکلا ہوں باہر تو میں نے اس کو بلایا، بچہ آیا تھا، اس کے ساتھ 2 اس کی بہنیں تھیں چھوٹی، وہ بھی آئی ہیں، میں نے ان کو 10-10 روپے دیے ہیں، اور میں نے کہا آپ جاؤ۔ بچے کی میں نے انگلیاں پکڑی ہیں، میں ایسے کھڈے کے اوپر لے گیا ہوں، کھڈے سے پھر میں نے جا کے اس کا فوراً منہ دبایا ہے، منہ دبا کے اس کو میں نیچے لے گیا ہوں، نیچے جا کے میں نے اس کے ساتھ بدفعلی کی ہے۔ بدفعلی کے دوران جب میں نے اس کے ساتھ بدفعلی کر رہا تھا، اس کے دوران اس کو لگتا ہے کہ اس کو ہارٹ اٹیک آ گیا ہے، بچہ خوف زدہ ہو گیا، جھاڑیوں میں جا کے ڈر گیا ہے، معصوم بچہ تھا، 6.5-7 سال عمر تھی اس کی،
اور بچہ گھبرا گیا، کہتا ہے وہ بڑا نازک جسم تھا، اس کا جسم ٹھنڈا ہونا شروع ہو گیا ہے۔ پھر میں نے اس کی گردن توڑی ہے اور میں نے نا اس کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے اور اس کو میں نے وہیں ریت میں اس کو دبایا ہے اور اس کی سانس بند کی ہے، تو وہ میں نے اس کو مار دیا۔ 7 سالہ احمد کو بے دردی سے قتل کر کے 50 فٹ نیچے گڑھے میں پھینکا گیا، خواہ اس کی جان کو کتے نوچیں، سانپ کاٹیں، بچھو ڈسیں۔ 17 سالہ منا نے پہلے معصوم احمد کے ساتھ بدترین زیادتی کی، اس کے بعد اس کی گردن توڑی، دونوں بازو توڑے، ٹانگیں توڑی، حتیٰ کہ جسم کی جو ہڈیاں وہ توڑ سکتا تھا ننھے احمد کی توڑ ڈالی۔ ساری تفصیل جانیے ایس ایچ او نیو ملتان سعید سے۔ سر جب ہم وہاں پہ پہنچے ہیں، ہمارے افسران وہاں پہ پہنچے ہیں، تو ہم نے چیزیں وہاں سے مطلب جو انفارمیشن کلیکٹ کیا کرنا شروع کر دی ہیں۔ وہ پہلے تو یہ تھا کہ اس علاقے میں ایسے کون سے لوگ ہیں جو مطلب 376-70 میں پہلے آلریڈی چلان ہو چکے ہیں، کہ کون سے ایسے اوباش لوگ ہیں جو ایسا کام کر چکے ہیں۔ تو ہم نے وہاں پہ جو لوکل آبادی ہے اس میں یہ تھا کہ ہم نے مختلف ٹیمیں بنا دی ہیں، اس میں ہر گھر میں جا کے جناب جتنے لوگ تھے، جتنے لوگ رہتے ہیں، ان کی عمر کیا ہے، ان کے موبائل نمبر کیا ہیں، ان کے مطلب جتنے ہیں، وہ ہم نے پورا اس کا ڈیٹا بیس بنانا شروع کر دی ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہمارا یہ کام تھا کہ جو بندہ لاسٹ ٹائم اس بچے کے ساتھ دیکھا گیا ہے، بلکہ یہ ہمارا فرض یہ تھا کہ جو بچہ اس بچے کے ساتھ لاسٹ ٹائم دیکھا گیا، جو لوگ جنہوں نے اس بچے کو لاسٹ ٹائم دیکھا تھا، ہم نے پہلے تو اس کی مطلب وہ فہرستیں بنانے شروع کر دیں۔ دوسرے اس پہ ہم نے علاقے کا جو ڈیٹا بیس ہے وہ بنانا شروع کر دیا۔ تو اس میں یہ تھا کہ ہمارا 2-3 لوگوں پہ ہمارے مطلب شکوک و شبہات تھے۔ ایک وہ بچہ تھا جس کے ساتھ وہ لاسٹ ٹائم وہ دیکھا گیا تھا، دوسرا وہ بچہ تھا جس نے لاسٹ ٹائم اس کی ڈیڈ باڈی آئیڈینٹیفائی کی تھی۔ تو اس طرح 2-3 ہمارے مطلب وہ ٹارگٹ بن گئے۔ تو ہم نے جناب ان کو تھرو آؤٹ ان کو انٹروگیشن ان کی شروع کی ہے۔ تو جب انٹروگیشن شروع کی ہے تو اس کے بعد یہ تو انتہائی دردناک اسٹوری تھی۔ جب ہم نے انٹروگیشن سٹارٹ کیا، اس کے بعد جو حقائق آئے ہیں وہ انتہائی دردناک ہیں۔ وہ میرے خیال میں جب بندہ انسان ایک ان واقعات کو، ان حقیقت کو سنتا ہے تو وہ بھی ایک صدمے کی پوزیشن میں ہوتا ہے اور وہ صدمے میں چلا جاتا ہے۔ اور ہم ایز اے پولیس افسر ہیں، جب ہم نے یہ سارا معاملہ سنا تو وہ ہمارے لیے صدمے سے بڑھ کے، صدمے سے بہت زیادہ یعنی دکھ ہی دکھ تھا۔ وہ سٹوری سر اس طرح ہوئی ہے، یہ جو محمد احمد ہے یہ بیٹا تھا محمد کاشف کا۔ کاشف جو اس کا والد ہے وہ بیسیکلی ایک ٹرک ڈرائیور ہے۔ وہ مختلف شہروں میں جو ہے ٹرک کو ڈرائیو کرتا تھا، سامان لے جاتا ہے وہ اپنا جو بھی ہے۔ وہ جب ٹرک کو لے کے جاتا تھا تو وہ اپنے ساتھ یہ جو ایک اس کا دوست بنا ہوا تھا، اس کا نام ہے اورنگزیب اور منا، اس کو ساتھ لے جاتا تھا۔ تو یہ تقریباً عرصہ 2-3 یہ بھی اسی علاقے کا تھا، جہاں پہ اس کے ننھیال تھے، اس کے گھر کے بالکل ساتھ اس کا گھر تھا۔ عرصہ 2-3 سال سے یہ مطلب ایک دوسرے کے ساتھ جا رہے تھے اور ان کے آپس میں ناجائز تعلقات تھے۔ ناجائز تعلقات، وہ ان کے صرف ناجائز تعلقات نہیں تھے، لوتی تعلقات تھے۔ اور وہ صرف لوتی تعلقات نہیں تھے، ان کے جو سینٹیمنٹس تھے وہ اس طرح تھے کہ مطلب آپ سنبھالیں ایک سینٹیمنٹس، ایموشنل مطلب اٹیچمنٹس ایک دوسرے کے ساتھ۔ کن ناموں سے ان نمبر سیو کیے ہوئے تھے؟ وہ یہ جو ملزم ہے ہمارا، جو منا جو ہے اورنگزیب اور منا، اس نے اس کے باپ کا نام جان کے نام سے سیو کیا ہوا تھا۔ اور ڈیلی بیسس پہ ان کی مطلب جس طرح آپ کسی لڑکی سے بات کر رہے ہوں تو ڈیلی بیسس پہ مطلب جس طرح رابطہ ہوتا ہے تو ان کا ایک دوسرے سے اس طرح رابطہ تھا۔ تو اس کا یہ تھا کہ ہومو سیکشول تھے بیسیکلی۔ دو ہفتے سے وہ ایک دوسرے، جو اس کا والد تھا کاشف تھا، وہ بیسیکلی اس کے ملزم کا بھی وکٹم تھا وہ، یعنی کہ اس کا جو ملزم تھا اس کے باپ کے ساتھ بھی زیادتی کرتا تھا وہ۔ اب وہ 2 ہفتہ سے اس کو اگنور کر رہا تھا۔ یہ بیسیکلی چلا گیا تھا ادھر کراچی جا رہا تھا، اس کو ساتھ لے کے نہیں گیا ٹرک، کاشف کو ساتھ لے کے نہیں گیا۔ تو اس نے اس چیز کو بڑا محسوس کیا، اس نے اسے فون کالز کی کہ آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں اس کا بدلہ لوں گا، مجھے ساتھ لے کے نہیں گئے۔ تو ساری صورتحال یہ وہ، تو اس نے ایون جو ہمارے مطلب یعنی یہ منا اتنی کم عمر میں اتنا اثر انداز تھا کہ اپنی سے دگنی عمر والے کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا۔ بالکل ایسی ہے، بالکل ریلیشن میں تھے۔ تو اس کی صورتحال یہ ہوئی ہے، اس نے اسے دھمکیاں دی ہیں۔ تو اس نے اس کا بدلہ لینے کے لیے بیسیکلی اس کے
فرسٹریشن میں اور بدلہ لینے کے لیے، مطلب جو حقائق سامنے آئے ہیں، اتنا غصہ ہے فرسٹریٹڈ تھا وہ. اس میں وہ بچہ جب شام کو کھیل رہا تھا، اس بچے کو نیچے لے گئے، گھر کے ساتھ جاڑی تھی وہاں لے گئے، اس کے ساتھ زیادتی کی ہے. اس کے بعد اس نے گلا دبایا اور وہ گلا دبا کے اس نے جھاڑیوں میں پھینک دیا. اب صورتحال یہ تھی، اس نے اس چیز کا کسی کو نہیں بتایا. یہ جب یہ زیادتی کر رہا تھا، اب اس سے بڑی دردناک صورت کیا ہو سکتی ہے کہ اس ٹائم مغرب کی افطاری کی اذانیں ہو رہی تھی جب اس نے خود بتایا ہے پولیس کو کہ جب یہ زیادتی کر رہا تھا. ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ، افطاری کا وقت ہمیں بتلایا جاتا ہے کہ شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے. پورا رمضان کا مہینہ شیطان جو ہے وہ پابند رہتا ہے اور وہ ہم لوگوں کو ورغلا نہیں سکتا. لیکن ہماری شیطانی عادتیں اتنی مضبوط اور پختہ ہو چکی ہوتی ہیں کہ وہ رمضان اور افطاری کے ٹائم کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے، آپ سوچیں کہ ایک وقت میں اذان ہو رہی ہے، ایک روزہ دار روزہ افطار کر رہا ہے اور دوسرا منا وحشی درندہ ایک معصوم بچے کے ساتھ زیادتی کرنے کے بعد اس کا گلا گھونٹ رہا ہے. میرا بچے کا نام محمد احمد تھا. میری حکومت سے یہ التجا ہے کہ اس نے میرے بچے پر بہت ظلم کیا ہے اور میرے بچے کو انصاف چاہیے اور اس کو پھانسی کریں اور اس کو اتنی سزا دیں جس طرح اس نے میرے بچے کو سزا دی ہے. اس سے ڈبل اس پر ظلم کیا جائے اور پھر اس کو پھانسی دی جائے. اس کی والدہ کو بھی پھانسی دی جائے، اس کے والد کو بھی پھانسی دی جائے، اس کے بھائیوں کو بھی، اس کی بہنوں کو بھی. یہ سارے بیچ میں یہ سارے ملے ہوئے ہیں. ان سب کو پتا تھا ان کے گھر میں ظلم کیا گیا تھا. یہ ہمیں اپنے گھر میں نہیں جانے دیتے تھے، ہمیں ان پر نہیں جانے دیتے تھے اور ان کو سب کو پھانسی دیا جائے. ان کا ایک شخص بھی پیچھے نہ رہے. میری حکومت سے بار بار یہ التجا ہے، ان سب کو پھانسی دیں، ان کو کوئی بھی پیچھے نہ رہے. سب بھائی ڈلے ہوئے ہیں، ان کے والد بھی، ان کی والدہ بھی، اور یہ سب کو پھانسی دی جائے. میری حکومت سے بار بار یہ التجا ہے، مجھے انصاف دلایا جائے. میرے بیٹے پر بہت ظلم کیا گیا ہے اور میرے بیٹے پر بہت ظلم انہوں نے کیا ہے اور میرے بیٹے کا انصاف مجھے چاہیے. حکومت سے میری التجا ہے کہ ان کو سب کو ایسے ہی سزا دیں جیسے میرے بیٹے پر انہوں نے ظلم کیا ہے، ایسے ظلم کریں اور پھر ان کو پھانسی دیں. بس میری حکومت سے یہی التجا ہے اور حکومت کی میرے اوپر بڑی مہربانی ہوگی. اب جب میں نے جا کے یہاں سے اس کے والد سے پوچھا ہے کہ یار ہمارا بچہ تمہارے بچے کے ساتھ بیٹھا تھا، وہ کہتا ہے جی میں نے کئی دفعہ اس کو سمجھایا ہے کہ اس کے ساتھ نہ جایا کر. اس کے میرے بہنوں کے نام ہے کاشف، وہ اس کاشف کے ساتھ نہ جایا کر، اس کے ساتھ تو تعلقات کیوں رکھتا ہے. لیکن میرے بچے نے میری نافرمانی کی ہے، میری بات نہیں مانی. 6 سالہ بچے کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میرے بہنوئی کے بارے میں کہہ رہا ہے. اس کا منع کا والد، جو لڑکا ہے نا، منع کا والد، وہ کہہ رہا جی میرا بچہ وہ نافرمان ہے. میں نے ابھی اس سے رابطہ کیا ہے. وہ مجھے کہتا جی میں تو مظفر گڑھ کراس کر گیا ہوں. تو میں نے اس کو کوئی گالی گلوچ دی ہے، تو اس کے بعد اس کا نمبر بند ہو گیا ہے. تو میرا بچہ تو، آپ کا بچہ تو نہیں لگتا کہ وہ میرے بچے کے ساتھ ہو. میرا بچہ تو مظفر گڑھ چلا گیا ہے، وہ مظفر گڑھ کراس کر گیا ہے. میں نے کہا جی اس کا نمبر دیں. اس نے مجھے اس کا نمبر دیا ہے، میں نے نمبر ملایا ہے. اس کے بعد نمبر ناٹ رسپونڈنگ تھا. اس کے 20 منٹ بعد میں نے فوراً کاشف کو فون کیا. کاشف نے کہا اس کا یہ نمبر ہے اور نمبر تو میں نے کہا بند ہے. اس نے کہا چلو میں رابطہ کرتا ہوں دوبارہ. پھر تھوڑی دیر بعد کاشف کی مجھے کال آ گئی ہے کہ وہ اس کے پاس تو بچہ نہیں ہے، وہ تو واپس آ رہا ہے. پھر میرے بھائی کی مجھے کال آ گئی ہے کہ اس سے رابطہ ہو گیا ہے، وہ کہہ رہا ہے میرے پاس تو بچہ نہیں ہے، میں واپس آ رہا ہوں. اتنی بات کرنے کے بعد پھر وہ ٹھیک 20 منٹ کے بعد واپس آ گیا. مظفر گڑھ سے 20 منٹ میں واپس آ گیا. 20 منٹ میں جیسے جو واپس آیا ہے، پھر وہ ہمارے ساتھ کھڈے میں اتر گیا ہے. وہ ہمارے ساتھ ڈھونڈوانا اس نے شروع کر دیا ہے. اتنے میں پولیس آ گئی ہے. پولیس نے انکوائری شروع کی ہے. تو اس کے بعد پولیس نے مجھے پوچھا ہے. پھر وہ پولیس والے صاحب جو ہیں ان کو ساتھ ایک سائڈ پہ لے کے گئے، ان سے پوچھتے رہے ہیں. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ میں اس کو ساتھ لے کے جا رہا ہوں، آپ تھانے آ جائیں اور رپورٹ درج کریں. ایس ایچ او سعید نے کہا. ایس ایچ او سعید صاحب غالباً میرے خیال وہ نہیں تھے، وہ داڑھی والے تھے، ان کو مجھے نام نہیں آتا، وہ سفید داڑھی والے تھے.
अच्छा, फिर वहाँ पे जाके जो ही मतलब है SHO सईद साहब जब थाने में पहुँचे, वहाँ SHO सईद साहब नहीं बैठे थे। थोड़ी देर के बाद फिर SHO सईद साहब ने अपने कमरे में बुलाया हमें और उन्होंने कहा भाई यह माजरा है। मैंने सारा माजरा उनको सुनाया। उन्होंने कहा फ़ौरन इसके ऊपर FIR दे दो। पहले SHO सईद साहब ने उसको ऐसे झिड़का है और कहा खबरदार जल्दी कर, बता किधर है बच्चा। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा जल्दी कर FIR दे दो इसके ऊपर। तो उसको उन्होंने हवालात में बंद कर दिया है। फिर ना मेरा बहनोई कहता था यार ये मेरा दोस्त है, इसको छुड़वा दो, ना मालूम में पर्चा दर्ज करवा दो। तो हो सकता है ये हमसाए भी हैं और सैयद भी हैं और इसके साथ मेरा एक वक्त गुजरा है, इसने मेरा बच्चा ना छुपाया, हम खामखा इसकी बददुआ लें। उसको हम वापस लेके आ गए हैं। तकरीबन 2:30 बजे का टाइम था रात को। यानी पुलिस ने पहले दिन ही सही बंदा पकड़ा, लेकिन आपके बहनोई ने उसको शक की गुंजाइश देते हुए। सर जो SHO अपना मलिक सईद साहब हैं, वो इतने अजीम इंसान हैं और इतनी जजमेंट करने वाले बंदे हैं। अल्लाह पाक उनको बड़ी ज़िंदगी और बड़ी इज़्ज़त से नवाजे और बड़ी तरक्की दे। मेरा दिल करता है कि वो बड़ी तरक्की करेंगे। उन्होंने उस बच्चे की तरफ नज़र जब उठाई है और देखा, 1-2 सवाल उससे पूछे हैं, पूछते ही उन्होंने बता दिया कि फ़ौरन इसके ऊपर पर्चा दे दो, बंदा यही चोर है। अच्छा, बात करते ही आपके सामने ही सर उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट कह दिया। उन्होंने कहा जी ये बंदा, मुझे उन्होंने कह दिया मोहसिन ये बंदा चोर तेरा यही है, लेकिन इसको बंदे को हम, ये हो सकता है हमसे डर गया हो, इसको लेके जा और ये अपने बहनोई से क्या इसको पूछ ले। मैं सैरी के फ़ौरन बाद तो इसे रब्ता करूँगा और मैंने सैरी के फ़ौरन बाद आपसे रब्ता करना है। अगर ये तेरे बहनोई को कुछ नहीं बताता तो ये बंदा मैं दोबारा वापस ये उठा के लाऊँगा, यही बंदा है। तो हम जब वापस आ गए तो मेरा बहनोई जब अपने घर आया, उसने मेरी हमशीरा को तसल्ली दी कि तेरा बेटा आ जाएगा, तो सो जा। मेरी हमशीरा का साहब हाल ना हो, कोई हाल ना हो, उनको दौरे पड़ जाएं और उनको मतलब है बेहोशी हो जाए और वो गिर जाएं और उनके मतलब है उनको आंखें लाल सुरख हो गई, जैसे उनकी शरियान फट जाए, कलेजा कट गया था, कलेजा। और हमारे घर में काफ़ी सारी ख़वातीन थी, महल्लेदार थे, बहुत सी औरतें थीं और मेरी बहन की बहुत ही हालत सीरियस थी। तो जब मैं उनको अच्छा, SHO सईद मलिक ने क्या सवाल किए? SHO सईद मलिक ने उनको कहा है ओए मेरी बात सुन, बच्चा इनका तेरे पास है और तू दे दे। अच्छा, बस मेरी सारी ज़िंदगी ऐसे नहीं गुजरी, मैं जजमेंट करने वाला बंदा हूँ और मैं तुझे कह रहा हूँ इनका बच्चा तेरे पास है और तू दे दे। वो चुप कर गया। SHO सईद साहब के पास जब बैठा था 2 मिनट के लिए वो चुप कर गया। साहब ने उनको बुलाया, वो जो मुहर्रिर थे उनको बुलाया, फ़ौरन इसके ऊपर FIR दे दो, फ़ौरन। मुझे कहने लगे मोहसिन ये बच्चा तेरा चोर यही है, बस। अच्छा, फिर आप छुड़वा के ले आए, फिर अगले दिन फिर पकड़ा गया? बहनोई के कहने पे, इसरार करने पे, बार बार उसके इसरार करने पे है से हमदर्दी, उन्होंने कहा कि चलो इसको ले जाओ, ये कहीं नहीं जाता, मैं इसको SRE के फ़ौरन बाद गिरफ़्तार कर लूँगा, इनको तसल्ली करने दो। मेरे बहनोई साहब आए, वो आके सो गए। मेरी हमशीरा को उन्होंने तसल्ली दी, लेकिन वो रोए, वो सोए ना। 5 बजे मैंने उनको तसल्ली दी कि आप चलो सो जाओ, ये जो बार बार कह रहा है कि सुबह मिल जाएगा। उसने कहा पता नहीं मेरे बच्चे ने दूध पिया है कि नहीं पिया, रोटी खाई है कि नहीं खाई। वो तो सोता भी मेरे साथ था। मुझे अभी तो कह रहा था अम्मी मुझे दूध बना दे, मुझे भूख लगी है। अभी वो बाहर निकला है, वो मेरा बच्चा मुझे मिल नहीं रहा। मैंने कहा ये जो इतनी तसल्ली में पड़ा है, हो सकता है ये तुझे दे दे, सुबह उससे ले आएगा। तो साहब उसने ना सुबह 9 बजे मेरे बहनोई की आँख खुली है, वो नहा धो के घर से बाहर निकला है। फिर उसने अपने दोस्त को बुलाया है और खड्डे की मण के ऊपर जाके बैठ गया है। मैं उसके पास गया हूँ, मैंने कहा 10 मिनट का टाइम है, आधे घंटे का टाइम है, इससे पूछ ले यार, फिर पुलिस वाले मुझे फ़ोन करेंगे, मैंने उनको बंदा देना है। उन्होंने कहा यार मैं पूछ रहा हूँ, मैं तू टेंशन ना ले, और पुलिस वालों का फ़ोन आया तो उनको कहना हम इंशाल्लाह तलाश कर रहे हैं और मिल जाएगा। जब ज्यादती कर दी तो बच्चे को मारा क्यों? बकौल जब हमारी इंटेरोगेशन उसमें हमने इंटेरोगेट उसे किया तो वो यही कहता है कि मैंने उससे बदला लेना था। मुझे उस टाइम जुनून गुस्सा था, जुनून था, मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैंने ये सारा कर दिया। उसके बाद जब ये सारा कुछ मुझसे हो गया तो मैंने हालांकि वो बावजू भी नहीं था, उसने ज्यादती की हुई थी, वो मस्जिद चला जाता है, वहाँ जाके वो नमाज़ पढ़ता है। वहाँ जाके वो कहता है कि मैं वहाँ जाके मुलजिम ये कहता है कि मुझे वहाँ जाके मैंने माफ़ी मांगी है, मतलब मुझसे गलत हुआ है। तो मुलजिम उसके बाद ये था कि जब मुलजिम राग को अपने वालदा के पास जाता है, उसकी वालदा उससे पूछती है कि मैं क्या हुआ है, क्या मसला है, क्यों परेशान हो। वालदा भी उससे पूछती है, तो वालदा को भी वो कुछ नहीं बताता वो, लेकिन उसे वालदा भांप लेती है कि इससे कुछ ना कुछ हुआ है। सुबह का जब टाइम होता है
पुलिस वहाँ पे सर्च आउट कर रही है, ऑपरेशन हो रहा है वहाँ पे। ये जो मुन्ना है उसका जो है दूसरा जो मकतूल का जो बाप है काशिफ, उससे साथ लेके मस्जिद में चला जाता है, और उसे जाके वहाँ पे बिठाता है और उसे ये कहता है कि मैंने इसका बाप जो काशिफ है वो पूछता है कि वो मेरा बेटा कहाँ है, तो आगे मुन्ना ये बताता है कि मैंने उसका जनाब उसके साथ उसका मर्डर कर दिया। उसे ज़्यादती का नहीं बताता, उसके मर्डर का बताता है। तो वो उसे ये कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझे बताओ मेरा बेटा कहाँ है। ये बिल्कुल उसी टाइम था जब उसकी डेड बॉडी मिल रही थी। तो उसके बाद ये था कि उसके वालिद ने भी बेसिकली ये था कि हक़ाइक़ छुपाने की उसने कोशिश की है। पुलिस को यानी मैं सामने ना आ जाऊँ, मेरा किरदार ना आ जाए, बेसिकली जो मेरी गंदी आदतें हैं वो पता नहीं, वो सामने ना आ जाए। तो उसमें जब पुलिस ने इंटेरोगेशन की है तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल सामने आई हैं। तो अब ये है कि मुलजिम पुलिस कस्टडी में है, उसका रिमांड लिया जा रहा है। फर्दर जो मतलब हमारी है इंटेरोगेशन है वो चल रही है और इंशाअल्लाह ताला हम इसे कैफ़े किरदार तक पहुँचाएंगे। कैफ़े किरदार तक पहुंचना भी चाहिए। ऐसा दरिंदा जिसको ना अफ्तारी के तकद्दुस का अंदाज़ा है, ना ही रमज़ानुल मुबारक महीने का, और गुस्सा क्या है और इस कहानी को क्या नाम दिया जाए, जिसके वालिद के साथ वो ज़्यादती कर रहा है, वो गलत आदात में मुलव्विस हैं। वो हर दफ़ा अहमद के वालिद जो हैं वो साथ ले जाते हैं एक लड़के को, ताकि वो उनकी जो गैर फितरी आदात हैं उनकी तकमील कर सके। आपको तो ये शक भी नहीं होगा कि ये मामला है? अच्छा, नहीं, मुझे ये शक नहीं था। फिर आधे घंटे गुजरने के बाद फिर उसने कहा है कि हम बस मैं इससे तसल्ली कर रहा हूँ, इंशाल्लाह मिल जाएगा। फिर मैं और मेरे 2 छोटे मुझसे भाई हैं, हम मोटरसाइकिल उठा के, हमारे मौज़ा जो है उसका नाम है बुआपुर, हम पूरे मौज़े बुआपुर में जाके ऐसे तलाश किया जैसे कोई प्यासा पानी को तलाश करते कि कहीं पानी मिल जाए। और साहब मैंने एक बंदे से पूछा कि किसी ने मेरा बेटा देखा, मेरा बच्चा किसी ने देखा है। तो जब हम मायूस हो के 12 बजे घर लौटे हैं, फिर मैंने आके पूछा कि वो काशिफ किधर है। उसने कहा वो उस बंदे के साथ मस्जिद में बैठा है अपने दोस्त के साथ। इतने में हम घर गए। घर में जब मैं गया हूँ तो ऐसे में जाके चारपाई के ऊपर बैठा हूँ, दरवाज़ा बजा है। एक हमारा हम साथ वाला हमसाया जिसका नाम है गुलाम अब्बास, वो आया है। वो थोड़ा सा नशे का आदी है, वो झाड़ी में जाके नशे वगैरह पीने के लिए वो गया होगा। उसने देखा तो जूती पड़ी थी, वो उठा के आ गया। मुझे उसने कहा है कि ये जूती पड़ी है, किसी बच्चे की है, आपकी खड्डे में गिरी पड़ी है, आपकी तो नहीं है। मेरी हमशीरा ने जैसे जूती देखी है तो मेरी हमशीरा बेहोश हो गई। उसने कहा मेरे बेटे की जूती है। काफ़ी सारे दोस्त अहबाब महल्लेदार खड़े थे, हमारे रिश्तेदार खड़े थे। वो गए हैं खड्डे में, जाके देखा तो झाड़ियों में सरकार वो मेरे बेटे की लाश पड़ी थी। मुँह उसका दबाया हुआ था, अज़ा उसके तोड़े हुए थे, गर्दन उसकी तोड़ी हुई थी। और बड़ा ही मतलब एक ऐसे तरीके से मेरे बेटे को मारा गया जैसे किसी को दुश्मन भी नहीं मारते। ठीक है, क्यों मारा? जब फिर वो उन्होंने बुलाया है भाई, वो बच्चे की लाश बरामद होगी, फिर मैंने 115 किया है। फिर मलिक सईद साहब पहले भी मेरे साथ, जब से ये वक़ूआ हुआ है, 10-15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद मेरे साथ राब्ते में थे। ठीक, उन्होंने मेरे साथ बहुत तामुन किया है। अल्लाह पाक उनको बड़ी ज़िंदगी दे, बहुत तामुन किया है। उन्होंने मुझे कहा है कि अपनी हमशीरा को आपने परेशान नहीं होने देना और मैं ये बंदा ढूंढ लूँगा, मैं आपका कातिल ढूंढ लूँगा। उन्हीं की वजह से ही मेरी हमशीरा को एक नई ज़िंदगी मिली है और उनको एक नई ज़िंदगी जीने की एक तमन्ना मिली है कि उनको पता लग गया है, एक हौसला अफजाई हुई है कि अभी भी इंसाफ और अभी भी अच्छे लोग दुनिया में मौजूद हैं और अभी भी पुलिस पुलिस में बहुत ज़िंदा ज़मीर और आला ज़र्फ़ इंसान है। ठीक है ज़रूर। तो उसके बाद जनाब फिर पुलिस आई है, फिर अपना SHO साहब आ गए हैं, सईद मलिक साहब, उन्होंने आके फिर जनाब उधर से फिर गाड़ियाँ आ गई हैं पुलिस की, बच्चे को उठाया है, पोस्टमार्टम के लिए ले गए हैं। वहाँ पे जहाँ पे रिपोर्ट आई है कि बदफेली की गई है बच्चे के साथ। फिर वो जब पुलिस वाले लाश उठा रहे थे तो वो ये जो लड़का है मुजरिम है, ये उसके साथ ही खड़ा था, मेरे बहनोई के साथ खड़ा था। मेरा बहनोई कहता है। अच्छा, आपको इतना वक्त देने के बाद भी मुन्ना ने नहीं बताया? मुझे नहीं बताया। मेरे बहनोई को इतनी बात उसने की है कि सुबह इंशाल्लाह तेरा बच्चा ढूंढ लेंगे। इसी वजह से वो मुतमईन होकर रात को सो गया है और उसने मेरी बहन को भी तसल्ली दी है। अच्छा, फिर उसके बाद सुबह भी मैं उससे पूछता रहा हूँ, मुझे फिर भी मुन्ने ने नहीं बताया। मेरा बहनोई कहता है कि लाश बरामद होने से 8 या 7 मिनट पहले उसने मुझे कहा है कि मुझे कुरान के ऊपर हाथ रख के दे, मेरे ऊपर कार्रवाई अगर तू ना करे तो मैं तुझे बताता हूँ। मेरे बहनोई ने कहा हाँ मैं तुझे कसम देता हूँ, तो मेरा बता मेरा बेटा किधर है। उसने कहा मैंने तेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, मैंने तेरे बेटे को मार दिया।
اب صورت حال یہ ہے کہ جب مجھے جنازہ ہو گیا، جنازہ ہونے کے بعد جب مجھے رات کو تھانے سیتل ماڑی میں بلوایا گیا، ایس ایس پی جناب عزت مآب آپریشن صاحب نے مجھے بلایا اور ایس ایچ او صاحب بھی موجود تھے اور بھی دوست احباب موجود تھے اور لیگل ٹیم بھی موجود تھی CIA کی. اور جب انہوں نے مجھے بلایا تو اس وقت جب اس کو لے کے آئے کمرے میں تو جب اس سے پوچھا SSP آپریشن صاحب نے، ہاں بھی بچہ بتا کیا ماجرا ہے، تو اس نے بتایا کہ جناب یہاں سے جب مجھے یہ لے کے گئے ہیں چھڑوا کے رات کو تھانے سے، میں نے جاتے ہی اپنی والدہ کے گلے لگا ہوں اور والدہ کے گلے لگ کے میں بہت رویا ہوں اور میں نے اپنی والدہ کو بھی بتایا ہے کہ میں نے ان کو بچہ مار دیا. ٹھیک ہے. اور اس کی والدہ نے نہیں آ کے ہمیں بتایا کہ تمہارا بچہ میرے بیٹے نے مار دیا، تو اس کو دیکھو پوچھو کہاں تلاش کرو کہاں لاش پھینکی ہے. ٹھیک ہے. ایسی ایک مطلب گھنی جھاڑیوں میں میرے بیٹے کی لاش پھینکی گئی ہے صاحب، جہاں پہ بچھو بھی ہیں بے انتہا، سانپ بھی بے انتہا ہیں اور کھٹمل بھی اور چونٹیاں بھی. کیا چاہتے کیا ہیں، کیا ہونا کیا چاہیے؟ حضور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس بندے کو نا ایک عبرت کا نشان بنا دیا جائے. آپ کے بہنوئی کا کیا ہونا؟ ہمارے بہنوئی کا اس کے ساتھ ریلیشن تھا، یا اگر ہمارے بہنوئی کا اس کے ساتھ ریلیشن تھا، اگر ہمارا بہنوئی اس کے ساتھ زیادتی کرتا تھا تو ہمارے بہنوئی کے خلاف جا کے اس نے تھانے میں درخواست کیوں نہیں دی؟ ہمارا بہنوئی اس کے ساتھ غلط تھا، اس نے جا کے تھانے میں رپٹ کیوں نہیں درج کرائی کہ جناب یہ بندہ مجھے ٹرک پہ لے کے جاتا ہے اور مجھے برائی اور برے فعل پہ مجبور کرتا ہے. اب اس کے ساتھ پردیس میں اب اس کی رضامندگی کے ساتھ وہ 2 مہینے رہے 3 مہینے رہے، جب اس کی وہ شکایت نہیں کرتا وہ اس کی شکایت نہیں کرتا، وہ ایک علیحدہ میٹر ہے. میرے بھانجے میرے 6 سال کے 6.5 سال کے بچے کا کیا قصور تھا؟ آپ کیا چاہتے ہیں، کیا ہونا چاہیے، سزائے موت یا عمر قید؟ میں سر اس کو چاہتا ہوں کہ اس کو آج کا سورج بھی نہ اترے کہ پھانسی دے دی جائے اور سب 4 چوراہے پہ کو پھانسی دے دی جائے اور سارے پورے پاکستان کو دکھایا جائے جس طرح میری بہن روئی ہے کسی کی بہن آئندہ نہ روئے. ٹھیک ہے. جیسے ان کی بہن روئی ہے اور یہ کیسی دردناک کیفیت ہے کہ ہائے میرا احمد مجھے کہہ رہا تھا کہ دودھ لا دو، ہائے میرا احمد بھوکا ہوگا، ہائے میرا احمد کہہ رہا تھا کہ اماں میں بھوکا ہوں. کسی کا احمد اس طرح سے جدا نہ ہو اور اتنی تلخ یادیں خدا تعالیٰ کسی والدہ کو نہ دے. نیو ملتان کے علاقے میں 7 سالہ احمد کو کس بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا. برائی کا انجام برائی ہوتا ہے. ہم اپنے بچوں پر نظر رکھیں اس سے پہلے کہ ہم احمد کی والدہ کی طرح پریشان رہیں اور ہمارے پاس کچھ واپسی کا نہ ہو. اسی کے ساتھ اپنے میزبان منیب خان کو دیجیے اجازت. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.